الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے کہ قرآن پہلے امتوں کے واقعات سناتا ہے. حضور علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ واقعات سنانے کا قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کوئی قصہ بڑھ کتاب نہیں جیسے ہوتے ہیں ناول وغیرہ یا اور چیزیں کہ لوگوں کو قصہ سن کر مزہ آتا ہے، لوگ مزے کے لیے قصے پڑھتے ہیں. تو قرآن قصہ بیان کرتے ہیں. ہر جس قرآن کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگ خوش ہو جائیں قصہ سن کر. قرآن کے اندر کہیں پر بھی کوئی بھی قصہ آیا ہے تو کسی مقصد کے تحت آیا ہے، بغیر مقصد کے قرآن میں کہیں بھی قصہ نہیں آیا ہے. تو عمومی طور پر جو قصہ بیان کرنے کا قرآن کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ اس قصے کو سن کر عبرت پکڑ لیں، نصیحت پکڑ لیں، اپنے آپ کو سوار دے درست کر لیں. یہ قرآن قصہ بیان کرنے کا قرآن کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. اسی طریقے سے بے شمار انبیاء کے قصے قرآن میں آئے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، بعض لوگوں کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، بعض لوگوں کے اوپر ایسا سخت زلزلہ بھیجا کہ سارے تہس ہو گئے، بعضوں کے اوپر ایسی سخت آندھی بھیجی، ہوا بھیجی، آپس میں ٹکرا کر مر گئے. تو کئی قسم کے واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے. اور وجہ کیا ہے کہ ان واقعات کو آپ لوگ سنو. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک لوگ آئیں گے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر نصیحت ہوگی. ہر کتاب کی ایک عمر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ سکول کالجوں کا انتظام ہے، یہ کوئی بھی آپ تعلیمی نظام کام کرتے ہیں. ایک کتاب بہت زیادہ اثر کرے تو 100 سال چلتی ہے، 200 سال چلتی ہے، لیکن ایک تو بتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تبدیلی کرنا اس کے اندر ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ واحد دین ہے، دین محمدی، جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتا. قرآن کہاں کا دیکھو، جیسا قرآن محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہی قرآن آج ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور یہی قرآن قیامت تک چلے گا. مجال کسی کی ایک زبر زیر کو ادھر ادھر کرنا ہے. یہ قرآن ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کا. یہ قرآن کے اندر تبدیلی نہیں، اس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری مولویوں کے اوپر نہیں ڈالی، عام لوگوں کے اوپر نہیں ڈالی. ذمہ داری کیا لی؟ خود لے لی. فرمایا قیامت تک اس قرآن کو میں خود کیا کروں گا، سنبھالوں گا. اور یاد رکھیے جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے تب تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا. جس دن اس قرآن کو اٹھا لیا گیا اس دن دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ایسے قیامت برپا ہو جائے گا. اور قرآن کو اٹھایا جائے گا جس دن قرآن کو یا قیامت آ جائے گا. فرمایا الذین قسم کا خدا جو قرآن کو ہے قسم کا خدا علمتم کہ یہ کو جانتے ہو الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، یعنی جو تمہارے باپ دادا تھے جو انہوں نے ظلم کیا کس میں؟ اس سبتی ہفتے والے ظلم. کیسے ظلم کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو
ہفتے والا دن تم نے خود مانگا ہے۔ سب سے پہلے جو عزت والا دن، تعظیم والا دن، اللہ دن آدم علیہ السلام کا تو جمعے والا۔ جیسے ہم جمعے والے دن کو معزز سمجھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، جمعے والے دن کے اندر ایک اقتدار ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جمعے والا دن سید الایام تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی جمعے کی تعظیم کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ ہم جمعے والے دن نہیں کرتے۔ آپ نے نبی کے وقت میں نبی داؤد علیہ السلام ان سے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہفتے والے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی کی روایت میں سن لی ہفتے کے دن تعظیم ان کی رکھ دی۔ اب یاد رکھیے جب بھی آپ فرمائش میں ہو نظام مانگے کے نبی سے، اگر وہ پورا ہو گیا، آپ اگر اس سے آپ نہیں مانتے تو آپ کیا جائے گا فوراً کر دیں۔ تو جب انہوں نے ہفتے والے دن کی تعظیم شروع کر دی، اللہ نے بتایا کہ آپ ہفتے والے دن آپ مچھلیاں نہیں پڑھ رہے، ہفتے والے دن مچھلیوں کا کاروبار کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ انہوں نے ہیلا بہانا کیا، ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے نہیں تھے، جال بچھا دیتے تو مچھلیاں ظاہر بات ہے کہ وہ راستے میں ہفتے والے دن آ جاتی تھی، وہاں پورا کرتے جال کو کھینچ لیتے۔ تو جب منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوئے تو اللہ نے کیا کیا، فرمایا نا فقلنا لهم، ہم نے کہہ دیا اس قوم کے لیے، کس قوم کے لیے جو مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے والے دن، کونوا، ہو جاؤ قردۃ خاسئین، کیا بن جاؤ، بندر بن جاؤ، اور ایسے بندر بنو جو ذلیل نہیں۔ یہ طریقہ ہے، اللہ کو کسی کام کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ فرماتے ہیں خود فیکون، کام ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی بار جب اللہ نے فرمایا کہ کون ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل قسم کے بندر۔ تو روایات میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہوئے، ان کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور ان کے جو جوان تھے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ دین کے اندر انہوں نے کیا کیا، ہیلا کیا۔ دین کے اندر کیا کیا، ہیلا کیا، ہیلے سے کام کیا انہوں نے۔ تو دین کے اندر فراڈ نہیں چلے گا، ہیلا نہیں چلے گا۔ محمد پاک، اللہ پاک، دین پاک، آدمی پاک اپنا دین کے ساتھ کرنا، دین کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کرتی۔ دین صاف ستھرا اپنا منشا ہے، اب اس کے اندر اگر بگاڑ پیدا کریں گے تو پھر اللہ وہ سزائیں دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، خوب یاد رکھنا، ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ، ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق انسان کی صرف اور صرف اپنی ذات کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے چھوٹے میں زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ہر دنیا کا جو بھی گناہ ہے وہ اپنی ذات تک محدود کرتا ہے۔ اس ایک آدمی کے گناہ کرنے سے پوری بستی کے اوپر پورے ممالک میں بڑا عذاب ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں جب گناہ سر عام ہو جائے، گناہ کیا ہو جائے، سر عام ہو جائے، مل کر لوگ گناہ کرنا شروع کریں تو یاد رکھ اس وقت عذاب کو اللہ کے عذاب کو رب دیتے ہیں۔ یہ اللہ میری دے عذاب کو کل چیز دے رہے ہوتے ہیں اللہ جب اکٹھے مل کر گناہ کسی صورت میں نہیں، چاہے وہ زنا کی صورت میں، یعنی زنا ہو رہا ہے سر عام سب کو پتہ ہے، فلاں جگہ میں زنا کا اڈا ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر زنا ہو رہا ہے، کوئی نہیں روک رہا، تو عذاب یہاں ہوں گے سارے کے سارے۔ اور روایات میں آتا ہے یہ جو یہودیوں کے اوپر الزام آیا بندہ تو نصیب بنے، یہ کن کن لوگوں پر آیا؟ جن لوگوں نے مچھلیاں پکڑی وہ بھی تباہ ہوئے، اور جن لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکا نہیں وہ بھی تباہ ہوئے۔ صرف خاموش بیٹھ جانا، گناہ کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جائے انسان، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ خاموش بیٹھے گا وہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اللہ کے دین کے ساتھ جب مذاق ہوتا دیکھ کر آپ خاموش بیٹھیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بھائی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ کیا تھا بری بات۔ اور بچے اس قوم کے اندر کون سے لوگ جو لوگ کو دھوکا کرتے تھے، ان کو کیا مسئلہ وہ لوگ سے بچے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا، سارے بچے تفسیر لانے بلانی۔ تو لہٰذا کوئی بھی غلط کام آپ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رہا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کو دیکھے، ایک مولوی کو نہیں کہا رسول اللہ کہ ایک مولوی کسی کام کو دیکھے، فرمایا من رہا منکم سے مراد ہر مسلمان ہے، ہر کلمہ گو ہے، ہر مومن ہے۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مومن دیکھے وہ یہ خوبیت ہے، فرمایا چاہیے اس مومن کو، اس مسلمان کو جو کوئی برائی کو دیکھ رہا ہے اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی
اگر وہ درجہ آپ کو حاصل نہیں، حکومت آپ کے پاس نہیں، طاقت آپ کے پاس نہیں، تو رسول اللہ نے بتایا فبی لسان، تو پھر چاہیے کہ زبان سے جائے اور جا کر کہے کہ یہ کام برا ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں گے لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی اتنی طاقت زبان سے کہنے کی نہیں، تو فرمایا فبی قلبی، پھر دل کو تھوڑا سا یہ ایمان آخری درجہ ہے۔ برے کام کو دیکھ کر دل سے برا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر نہیں سمجھا، برے کام کے ساتھ مل کے جیسے کوئی کر رہا ہے کر رہی ہے، بالکل خاموش، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، فرمایا کہ ایمان کے آخری درجے سے بھی کیا ہے؟ نیچے ہے۔ تو لہٰذا اگر ایمان بچانا ہے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات بتا دیے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔